شکریہ ماہ رمضان روزے کی حالت میں آپ یہاں تشریف لائے اور بالخصوص جو آخری ایام ہے ماہ رمضان کے، خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کے، ہم سب کے اور ہماری پاکستان کی جو روزہ دار قوم اور ملت ہے اس کی اس عبادت کو قبول کرے اور ہمارے وطن، اہل وطن، امت اسلامی، ملت اسلامی، خالق کائنات ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کے دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس خصوصی طور پر فلسطین کے حوالے سے ہے۔ اب جانتے ہیں کہ فلسطین کی مظلوم ملت 7 دہائیاں گزر گئی ہیں، در بدر ہے، ظلم کا شکار ہے۔ عالمی قوتیں بالخصوص امریکہ، یورپ اور ان کے الائز اس اللیجیٹیمیٹ، اللیگل، غاصب حکومت کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اور انہی کی سازش سے یہ حکومت وجود میں آئی مسلمانوں کے دل میں، جس کی اساس اور بنیادی قتل و غارت گری سے شروع ہوئی۔ ایک قاتل ریاست، ایک ظالم ریاست، بچوں کی قاتل، بے رحم ریاست، جس کی اگر تاریخ پڑھی جائے تو جرائم سے بری ہوئی ہے، اس کی تاریخ کا ہر ورق سیاہ ہے اور قتل و غارت گری اور دہشت گردی سے بھرا ہوا ہے۔ اسٹیٹ اور ریاستی لیول کی دہشت گردی یہی ریاست ہے، اس کی ذات میں دہشت گردی ہے۔ جیسے آگ کی ذات میں جلانا ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، اسرائیل کی غیر قانونی اور غیر شرعی ریاست کی ذات کے اندر ظلم، تشدد، بربریت، قتل و غارت گری ہے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں ہمسایوں کو اس نے نامن کیا، ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، عالمی قوتوں نے مسلح کیا، طاقت دی، اسلحہ دیا، ایٹم بم بنانے دیے، جہاز دیے، ایئر فورس بنا کے دی، ہر لحاظ سے طاقتور بنانے کی کوشش کی اور فلسطینی مظلوم ملت کو کچلنے کی کوشش کی گئی اور انہیں پریشرائز کیا گیا کہ تم ان ظالموں اور قاتلوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کرو۔ پی ایل او، یاسر عرفات جو ریزسٹنس کے لیے اٹھے تھے، انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کر انہیں دھوکہ دیا گیا۔ لہذا فلسطین کی مظلوم ملت آپ دیکھ لیجئے کہ جو فلسطینی جلا وطن ہوئے آج تک واپس نہیں جا سکے، در بدر ہیں، ان سے ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے، آئیڈینٹی چھینی جا رہی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے بینگ مسلم، ہم جو ماہ رمضان میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کے بندے بن جائیں، توبہ کر لیں، آزاد ہو جائیں۔ توبہ یعنی آزادی، گناہوں سے آزادی، ہوا و ہوس کی اسیری سے آزادی، خواہشات نفسانی کی اسارت سے آزادی۔ انسان ماہ رمضان میں آزاد ہوتا ہے، حر بنتا ہے، اور آزادی اور حریت کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں اٹھے، مظلوموں کی حمایت میں اٹھے، چاہے وہ کشمیر کے مظلوم ہوں، چاہے وہ روہنگیا کے مظلوم ہوں، چاہے وہ یمن کے مظلوم ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے مظلوم ہوں، وہ وطن عزیز کے مظلوم ہوں۔ ہر مظلوم کی حمایت ہماری ذمہ داری ہے، وہ حاری ہو، وہ مزدور ہو، وہ سوسائٹی کا پسا ہوا اور کچلا ہوا طبقہ ہو جن کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جو غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، ان کے حق میں، اور جو ان کو لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے۔ لہذا اس وقت فلسطین ماہ رمضان، آخری جمعہ کل ہے، امام خمینی قدس سرہ نے، اس حکیم امت نے، اس بت شکن نے اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ پورے جہان اسلام کے اندر ہم یوم القدس کے طور پر منائیں گے، قبلہ اول کے نام پر منائیں گے، فلسطینیوں کی حمایت میں اس کو منعقد کریں گے۔ یہ اہل تشیع و اہل سنت کی یونٹی کا دن ہے۔
ہم نے اکٹھے ہو کر اس پلیٹ فارم سے فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکلنا ہے. ہر باز ضمیر کو باہر نکلنا چاہیے, ہر غیرت مند کو باہر نکلنا چاہیے. اگر کوئی انسانی ہیومن رائٹس کا لمبردار ہے اسے باہر نکلنا چاہیے. آپ دیکھیں وہاں پر کس طرح انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. لہذا اسرائیل کے خلاف اب یہ بھی دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم ریزسٹنس کے ساتھ ہیں. اسرائیل کے خلاف جو ریزسٹنس ہو رہی ہے ظلم کے خلاف, اس کے ساتھ ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے. یہی ریزسٹنس ہی نتیجہ دے گی, یہی عزت کا راستہ ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا یزید کی بیعت کے حوالے سے کہ اس نے مجھے ایک دو رائے پر کھڑا کیا ہے, یا تلوار کا سامنا کروں یا بیعت کی ذلت کو قبول کروں. ہے ہاتھ منا ذلہ, ہم ذلت قبول کرنے والے نہیں ہیں. ہم فرعونوں, نمرودوں, شدادوں اور یزیدوں کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں, رجسٹ کرنے والے لوگ ہیں. آج امام حسین علیہ السلام پورے عالم میں مزاحمت کا عظیم استعارہ ہیں, اور کربلا معلیٰ. لہٰذا یہ عزت کا راستہ ہے, یہی لوگ باقی رہتے ہیں. زندگی چند روزہ ہے, اس لیے ختم ہو جانا ہے. عزت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے. لہٰذا اس وقت حماس رجسٹ کر رہی ہے, جہاد اسلامی رجسٹ کر رہی ہے فلسطین کے اندر. ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں, فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. جو گھروں سے باہر جنہیں نکالا گیا ہے ان کی واپسی کا ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں واپس آنا چاہیے, اور اس اللیجیٹیمیٹ اور انلیگل رجیم کا خاتمہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اسرائیل آج اپنی تاریخ کے کمزور ترین ایام سے گزر رہا ہے. اس کی ہیبت کا جو غبارہ تھا اس میں وہ پھٹ چکا ہے, اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا ہے. وہ اسرائیل جو نیل اور فرات کی باتیں کرتا تھا, ایکسپینڈ ہونا چاہتا تھا, آج اپنے ارد بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر رہا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے اسرائیل کی نہ کوئی ڈیپتھ ہے نہ کوئی بیک ہے. اسرائیل کی بعض جگہ پر چوڑائی 24 کلومیٹر ہے یا 27 کلومیٹر, آپ دیکھ لیں, اور میکسیمم چوڑائی اس کی میرے خیال میں 137 کلومیٹر ہوگی. بہت چھوٹا سا ہے. اس کی آبادی جو ہے دیکھیں 24 کلومیٹر چوڑائی اور 120 کلومیٹر لمبائی میں میکسیمم آبادی وہاں پر ہے. کمزور ہے, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اس کی, کوئی بیک نہیں ہے. پیچھے آگے پیچھے مسلمان ممالک ہیں, یہ نہیں باقی رہ سکتا, اس لیے ختم ہونا ہے. لیکن ہمارے بعض حکمران ڈر کے مارے, امریکہ کے خوف کی وجہ سے اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے وہاں بھاگے جا رہے ہیں. یہ خیانت ہے, اسلام کے ساتھ خیانت ہے, دین کے ساتھ خیانت ہے, قرآن کے ساتھ خیانت ہے, اسلام کے اصولوں کے ساتھ خیانت ہے, آزادی اور حریت کے ساتھ خیانت ہے. لہٰذا یہ ناکام ہو جائیں گے, یہ رسوا ہو جائیں گے. اسرائیل کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہوا, یہ غرق ہو رہی ہے. جو اس میں سوار ہوگا وہ بھی غرق ہو کے رہے گا. اس لیے کل پورے پاکستان میں, پوری دنیا کی طرح ہم نکلیں گے فلسطینیوں کی, مظلوموں کی حمایت میں, پورے پاکستان میں. پاکستان کے شریف, غیرت مند, روزے دار عوام, مرد و زن نکلیں گے, چھوٹے بڑے نکلیں گے. آپ دیکھیں گے جیسے پہلے بھی ہوتا رہتا ہے. اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ اس کو ناامنی میں وہ زندہ رہ سکتا ہے. جیسے یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ گٹر میں اور گندگی میں رہ سکتے ہیں, جیتے بھی اسی میں, پیدا بھی اسی میں ہوتے ہیں. اسرائیل ناامنی میں باقی رہ سکتا ہے, ظلم و بربریت میں باقی رہ سکتا ہے. یہ نامن کرتا ہے. ہمارے ملک کی نامنی میں بھی انہی کا حصہ ہے. ان کو پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت ایک آنکھ سے نہیں بھاتی, ایک آنکھ نہیں بھاتی. ان کی آنکھوں میں خار ہے, ان کی گلے کی ہڈی ہے پاکستان کا ایٹمی ملک بننا. لہذا وہ پاکستان کو نامن کرنے کے در پہ رہتے ہیں, نامنی. لہذا جیسے ابھی آپ نے دیکھا کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا, خودکش حملہ ایک یونیورسٹی کے اندر, تعلیمی ادارے کے اندر, جتنے بھی کسی کے گریوینسز ہوں, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات بھی دنیا بیان کر رہی ہے. کل کا دن امن کا دن ہونا چاہیے, پرامن دن ہونا چاہیے. مظلوموں کے خلاف اٹھیں گے, مظلوموں کے حق میں اٹھیں گے, ظالموں کے خلاف اٹھیں گے. ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سیکورٹی مہیا کریں. کل کے جو پروگرام ہیں ہم پرامن ہونے چاہیے, امن و امان کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ پاکستان کی قوم کی بیداری کا ثبوت ہوں گے, ملت کی بیداری کا ثبوت ہوں گے, اور پورے وطن کے اندر یہ لوگ باہر نکلیں گے, تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نکلیں گے. اور امید ہے انشاءاللہ خالق کائنات کل عبادت دار عبادت کا سلسلہ ہوگا. ہم روزے میں بھی ہوں گے, اور مظلوموں کی حمایت میں نکلنا قربت اللہ, یہ بھی عبادت ہے.
انشاءاللہ خالق کائنات عظیم اجر عطا کرے گا ان کو جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں ظالموں کے مقابلے میں۔ ہم 1400 سال سے یزیدیت کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، 1400 سال سے مظلوموں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، دیواروں میں زندہ چنے گئے تہ بنے گا، وہ رسوا ہوگا، اور پاکستان کے عوام کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کے اصولوں میں شامل ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کی اس اللیجیٹیمیٹ ریاست کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ دو ریاستی کوئی حل نہیں ہے کہ ایک چور اور ڈاکو آپ کے گھر پر قبضہ کر لے، آپ آدھا گھر آپ رکھ لو آدھا ہمیں دے دو، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، سارا فلسطین سارے فلسطینیوں کا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ وہاں فلسطین کے بسنے والے مسلمان ہیں، ہمارے عیسائی بھائی ہیں، یا اور دوسرے لوگ ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں دروز بھی ہیں، اور جو بھی ہیں، جو بھی وہاں پر بسنے والا ہے ان کو حق ہے کہ وہ اس ریفرینڈم میں حصہ لیں اور اپنے لیے حکومت کا تعین کریں کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے۔ اور جو باہر سے لوگ لائے گئے ہیں اور وہ ڈیول نیشنل اکثر، وہ واپس جائے اپنے جہاں سے آئے ہیں، اور اس غصب کو ختم کیا جائے۔ پاکستان، بعض اوقات پاکستان کو گمراہ کہتے ہیں دو ریاستی نظریہ، دو ریاست کہاں سے آئی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑی ہم جنگ لڑیں گے۔ لہٰذا ہم قائد اعظم کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم قائد اعظم کے پاکستان میں جیتے ہیں۔ ہمارا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے، ضیائی پاکستان نہیں ہے، قاتلوں اور دہشت گردوں کا پاکستان نہیں ہے، غلاموں کا پاکستان نہیں ہے، آزاد لوگوں کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، اور پاکستان کی آزادی کی خاطر قربانیاں دینے والی غیرت مند قوم اور ملت کو اور ہمارے شہداء کا پاکستان ہے۔ شکریہ آپ سب کا۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔